جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے. فیٹف کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی این آر او لینے کی, اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے, جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا این آر او کی. اب جو ان کو یہ ساری جو این آر او مل گیا, این آر او 2, یہ این آر او 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی. یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے این آر او 1 دیا تھا, اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا, وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر. اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی. سارے اس کے اوپر پتہ تھا کہ کدھر کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے. وہاں وہ قاضی فیملی, اس کے اوپر بی بی سی کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا, پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں, اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جنرل مشرف نے اس کا این آر او دیا پہلے, اور نواز شریف کو باہر جانے دیا. اس کے بعد دوسرا این آر او ملا آصف زرداری کو, اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا, اور کیسے پھر یہ نیگوشیشن میں این آر او ملا. ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے. ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا. وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 ملین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے, اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا, اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا. وہ سب نے دیکھا. وہ این آر او میں ان کے پیسے بچے. سر محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے, وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں, چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا, پاکستان کی عوام کو. وہ این آر او کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا, اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے, اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے. کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں, ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے چور, جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں, جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے, آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں, جو ایونس فیلڈ, یہ جو میئر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں, یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں, جو 2 کمپنیز ہیں. تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں, کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں, تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے, موٹر سائیکل چوری کرنی ہے, کوئی گاڑی چلے چوری کر لی, وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں, یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا ہے ایف آئی اے کا, صرف شہباز شریف کا, اور یہ جو ان کا ٹوٹل, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں, اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس, وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح این آر او 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا 24, شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل, یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان. چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے
ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا، یہ دوسرا نقصان، اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر، ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں، جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے، یہ باہر جب بھیجتے ہیں، ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ، تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے، ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے. اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے، ان لوگوں کو احتساب نہیں کریں گے، یہاں چوری تو رک نہیں لگی. اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے، یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے، اب جو بھی طاقتور لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے، جو پیسے چوری کریں گے، یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے. تو یہ جو نقصان پہنچانے لگا پاکستان کو، میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جدھر بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کی امیونٹی دے دی اور اس طرح کا NRO دے دیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا، بلیک میل ہوا میں، لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس یہ سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کا کم کرنا نہیں تھا. مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے، 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑی فکر تھی ان کو. تو مہنگائی کا ان کا اگر تھوڑا سا بھی ان کو تکلیف ہوتی لوگوں کی مہنگائی کی، تو یہ آ کے سارے مہنگائی کے ریکارڈ، پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں ہوئی جو انہوں نے آ کے کی ہے. کبھی اتنی بے دردی سے ملک کی چیزیں مہنگی نہیں کی گئی جو انہوں نے آ کے کی ہیں. تو ان کو مہنگائی کا تو ایشو ہی نہیں تھا، نہ ان کو کوئی ایشو تھا اہلیت کا، کیونکہ اگر اہلیت کا ایشو ہوتا تو آج انہوں نے ہماری جو ساری معیشت ہے وہ تو ایسا تباہی کی طرف جا رہی ہے، جو روپیہ گرتا جا رہا ہے دن، جو ریزروز کم ہوتے جا رہے ہیں، جو سارا اس وقت اب نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو اگر یہ زیادہ دیر رہتے تو سری لنکا کی طرف پاکستان جا رہا ہے. سری لنکا کے اندر آج تیل ہی نہیں ہے، ان کی گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، ان کے ملک کے پاس فورن ایکسچینج ختم ہو گیا ہے. آج ہمارے بھی ڈالرز جس طرح روپیہ گر رہا ہے، آج مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا ہے. تو یہ تو اگر زیادہ دیر ہے، ان کی اہلیت ایسی ہے کہ یہ تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. تو نہ ان کی کوئی مسئلہ تھا اہلیت کا، نہ ان کا مسئلہ تھا مہنگائی کا، ان کا صرف ایک مسئلہ تھا، اور وہ کس طرح پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، اور دوسرا چوری کو بچاؤ کیسے. اور اپنی چوری بچانے کے لیے انہوں نے یہ جو آج کیا ہے، یہ اگر یہی رہا، اس کا مطلب یہ لائسنس ہے چوری کو. انہوں نے اپنے آپ کو لائسنس دے دیا کہ پہلے 2 دفعہ پیسہ کھا کے اب تیسری دفعہ اب اور پھر سے پیسہ بنانا شروع کرو. ہم پھر سے میں آپ کو کہوں، سپریم کورٹ پہ ہم جا رہے ہیں. میں ان کے خلاف پوری جدوجہد کروں گا. جتنا بھی میں اپنی عوام کو تکڑا کروں، میں انشاءاللہ آپ کو ایک اور بھی کال دینے لگا ہوں، اور ہم دکھائیں گے کہ پبلک آج کدھر کھڑی ہے. پچھلے اتوار کو آپ ساری قوم نے دیکھ لیا کہ کبھی پاکستان میں اس طرح شہروں میں عوام نہیں نکلی.